پڑھتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ افغانستان کے سفیر احمد شکیب میچ دیکھنے کے لیے قذافی اسٹیڈیم لاہور آ رہے تھے۔ دراصل قذافی اسٹیڈیم میں افغانستان اور بنگلہ دیش کا میچ ہونے جا رہا تھا۔ لاہور کی ٹریفک پولیس کا ایجوکیشن ونگ بے سہارا بچوں کو ان کے گھر والوں سے ملوانے کی مہم چلا رہا ہے۔ ایک ٹریفک وارڈن بڑی شدت سے افغان نظم الامور سفیر کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی شاہ قیوم ٹریفک وارڈن نے وائرلیس پر سنا کہ افغان نظم الامور سفیر اسٹیڈیم میں داخل ہو رہے ہیں تو ٹریفک وارڈن نے سفیر کے پروٹوکول کو اپنے ساتھ لیا اور مخصوص VIP پارکنگ ایریا پہنچا دیا۔ سفیر صاحب جیسے ہی گاڑی سے باہر نکلے تو وارڈن نے اچانک سفیر کو کہا کہ سر مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ احمد شکیب رک گئے اور غور سے یونیفارم میں ملبوس ٹریفک وارڈن کو دیکھا۔ سر ہمارے پاس افغانستان سے اغوا کی گئی ایک نوجوان خاتون ہے جن کا ایک بچہ بھی ہے۔ ہم افغانستان میں ان کے خاندان والوں کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ کیا آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں؟ احمد شکیب یہ سن کر ہکا بکا رہ گئے اور بولے کہ ہم پوری کوشش کریں گے۔ انہوں نے اپنے اسٹاف کو ٹریفک وارڈن شاہ قیوم کا نمبر لے کر ان سے رابطہ میں رہنے کی ہدایت کر دی۔ ہوا یوں کہ میچ سے 2 ہفتہ پہلے برکیز ایٹ ہوم جہاں بے سہارا افراد کو امان حاصل ہے میں بے سہارا افراد کے ریکارڈ میں افغانستان سے تعلق رکھنے والی خاتون مرسل کومر سعیدی کا نام بھی فہرست میں ملا، جس کے ساتھ ایک 8-9 مہینے کا بچہ بھی تھا، لیکن اس کی زبان سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ایک پشتو بولنے والے کو بلایا تو اسے بھی زبان سمجھ میں نہیں آئی۔ انہوں نے بتایا یہ دری اور فارسی کے مکس لہجے میں بات کر رہی ہیں۔ ٹریفک وارڈن شاہد بتاتے ہیں کہ ہم نے پھر فارسی بولنے والے ایک مترجم کو ڈھونڈا۔ خاتون نے اسے بتایا کہ اس کی عمر 25 سال کے قریب ہے اور کابل کے مضافات میں گھر تھا۔ وہ شادی شدہ تھیں اور ان کا شوہر اور ایک بیٹا افغانستان میں ہی تھے۔ جب ان کو اغوا کیا گیا تو وہ 5 مہینے کی حاملہ تھیں۔ مرسل نے بتایا کہ 2 سال قبل ایک خاتون نے مجھے نوکری کا جھانسا دے کر اپنے گھر بلایا اور مجھے کوئی نشہ آور دوائی پانی میں پلائی جس سے بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد وہ مجھے پتہ نہیں کیسے پاکستان پہنچی۔ اغوا کاروں کے ہاتھ سے بھاگ نکلی، سڑکوں پر چلتی رہی۔ 3 دن تک بھوکی پیاسی تھی اور مجھے لگ رہا تھا میں پاکستان میں ہوں۔ ایک رات پولیس کی گاڑی نے مجھے روک لیا، لیکن نہ انہیں میری کوئی بات سمجھ آ رہی تھی اور نہ مجھے۔ انہوں نے مجھے گاڑی میں بٹھایا اور یہاں برکیز ایٹ ہوم لے آئے۔ ایشیا کپ کے تیسرے میچ کے دوران شاہ قیوم کے موبائل فون پر ایک تصویر موصول ہوئی۔ یہ تصویر افغان نظم الامور کے اسٹاف کی طرف سے بھیجی گئی تھی اور کچھ بھی بتائے بغیر صرف یہ ہدایت کی گئی کہ یہ تصویر اس خاتون کو دکھائی جائے۔ شاہد بتاتے ہیں کہ وہ تصویر مرسل کو دکھائی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو گئی۔ یہ تصویر ان کے شوہر قمر سعیدی کی تھی۔ جب افغان نظم الامور کو بتایا گیا کہ وہ اپنے شوہر کو پہچان چکی ہیں تو وہاں سے مزید خاندان کی تصاویر بھیجی گئیں۔ مرسل نے اپنے باپ، بیٹے اور بہن کو بھی پہچان لیا۔ اسی طرح مرسل کی تصاویر اور ویڈیوز بھی بھیجی گئیں جو ان کے خاندان والوں نے پہچان لی۔ یوں اس خاندان کا ملاپ ممکن ہوا۔ 8 ستمبر بروز جمعہ مرسل کو اسلام آباد میں واقع افغان نظم الامور کے دفتر میں پہنچا دیا گیا، جہاں انہیں افغانستان بھیجنے کی تیاریاں پہلے سے ہی مکمل ہیں۔ یہ ہوتی ہے ریاست جو ماں جیسی ہوتی ہے۔ ریاست امیر ہو یا غریب اس سے فرق نہیں پڑتا، فرق اس سے پڑتا ہے کہ اسے اپنی عوام کی کتنی فکر ہے۔ اپنے ایک فرد کی حفاظت پوری قوم کی حفاظت ہے۔ یہ چیز رایا کو احساس دلاتی ہے کہ ریاست اس کے ساتھ کھڑی ہے اور وہ اس کے لیے ٹھنڈی چھاؤں جیسی ہے۔ اچھی ریاست رایا کا فخر ہوتی ہے۔ دوسری طرف لاہور ٹریفک پولیس کی بھی داد بنتی ہے، جس نے لاوارث
اور بے سہارا لوگوں کو خاندان تک پہنچانے کا ٹاسک لیا ہوا ہے۔ دونوں بہت اچھی مثالیں ہیں۔